تو زیادہ بہتر ہوگا. تو متوجہ ہوں کہ فرمایا اللہ میری امت کو، میری اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد کو اللہ کریم ہر صدی میں چنے گا اور چن کر میری امت کی تعریف فرمائے گا، ان کی پشت کو مضبوط کرے گا. اس سے میری امت کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اس سے میری امت کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اس سے میری امت کے عزائم قوی ہوں گے، اور میری امت ہر میدان و معرکہ و معمہ میں، اہم ترین کام میں میری امت کبھی پیچھے نہیں پھرے گی، آگے ہی بڑھے گی. سبحان اللہ. یہ تمام تعویل میں، استدلال میں یہ بات آپ کے سامنے مفہوم کے طور پر رکھ رہا ہوں. اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر یہ کام ہوگا. پھر اس شخص کا کام کیا ہوگا، اس کا جاب ڈسکرپشن کیا ہوگا، وہ کرے گا کیا؟ فرمایا یجدد دینہ، وہ شخص جو میری آل بیت میں سے تائید الہی کے طور پر صدی کے سرے پر بھیجا جائے گا، وہ کیا کام کرے گا؟ یجدد دینہ. یہ ہم جو ہے یہ امت کے افراد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. افراد امت میں جو دین کی تعبیرات ہیں اور جو دین کے معتقدات ہیں اور جو دین کی رسوم ہیں اور جو دین کے اصول ہیں، جو دین کے قطعیات ہیں، ان پر جس وقت دبیز جہالت کی، عصبیت کی تہیں چڑھانے کی کوشش کر دی جائے گی، تو میری آل بیت کے شخص کو تائید الہی کے طور پر صدی کے سرے پہ اللہ بھیج کر دین کے تازے رخ کو پھر سے لوگوں کے سامنے دین کا اجلا چہرہ، دین کا وہ مصفہ مفہوم لوگوں کے دل و دماغ سے کوئی نکال نہیں سکے گا. اب حضور کی امت میں مجددین کی تعداد اور فہرست میں بہت سے نام آتے ہیں. قطع نظر کہ ان کے کار منصب مجددیت میں کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق، لیکن امت کے طبقات میں جن مجددین کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان مجددین کے کارہائے نمایاں کو اگر دیکھا جائے تو پھر ان کے حوالے سے جو گمان ہے مجددیت کا، اس کی صحت یا اس کی عدم صحت کا آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ نظریہ محض عقیدت پر مشتمل ہے یا حقیقت پر یہ مشتمل ہے، اور اس کی صحت قائم کی جا سکتی ہے اعتقاد میں یا اس کو رد کرنا لازم ہوگا. امت مسلمہ میں جن لوگوں کو مجدد کے طور پر گنا جاتا ہے، ان میں چند ایک نام آپ کو گنوا دیتا ہوں جو آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو دیکھنے کو ملے گی. ان میں آپ کو شیخ احمد سرہندی فاروقی، سرہند شریف کے رہنے والے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے اور بڑی قداور شخصیت گزرے ہیں. ان کو بھی مجدد الفسانی کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اب انہوں نے دین کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ان کے مجدد ہونے میں یہ خدمت، یہ کارہائے نمایاں شمار کروایا جاتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی فاروقی نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو دین اکبری کا فتنہ تھا، جنہوں نے بہت سے ادیان کا خلط کر کے، بہت سے عقائد کا خلط کر کے اور حق و باطل کے امتیاز کو مٹا کر ایک نئے مفہوم اور ایک نئے تناظر میں دین کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں اکبر بادشاہ کے سامنے یہ ڈٹ گئے تھے، اور یہ ڈٹ جانا ان کے مجدد ہونے کی دلیل ہے. بس ان کو مجدد الفسانی کہا گیا. بات توجہ سے سنتے جائیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ مجددیت کا فیصلہ امت مسلمہ میں کیسے کیسے ہوا. اب کام ایک تھا اکبر کے سامنے ڈٹنے کا، دین اکبری کو، نظام اکبری کو، طریق اکبری کو، طرز و فکر اکبری کو رد کرنے کا یہ کام شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کیا. ان کو مجدد الفسانی کے ٹائٹل سے یاد کیا گیا. ایسا ہی ہے نا؟ سن رہے ہیں میری بات؟ ذہن میں رکھیے گا، ذہن سے نکالیے گا نہیں. جب کوئی شخص کسی نظام سے حق کے دعوے کے تحت ٹکرائے تو افراد امت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ٹکرانے میں جب استقامت ہوگی اور اس کے پائے ثبوت میں لغزش نہیں آئے گی
اور وہ اس نظام کو پاش پاش کر ڈالے تو امت کے افراد نے اس کے مجدد ماننے میں دیر نہیں کی. بات سمجھ آئی؟ پھر دوسری شخصیت جن کو مجدد میعت حاضرہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ علامہ احمد رضا خان بریلوی. جو بات کتب میں ہے اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کتب میں جو موجود ہے اس کو بیان کرنا یہ ہماری علمی ذمہ داری اور علمی دیانت کا یہ فریضہ ہمارے ذمہ ہے. تو ہم بیان کر رہے ہیں علامہ احمد رضا خان بریلوی. انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی اور دیوبندیہ کے خلاف ایک بہت بڑا بحث قائم کیا. جن لوگوں نے حضور کی بشریت کا نظریہ گھڑا تھا، جن لوگوں نے حضور کے محدود علم کا اور اس محدود کے بھی پھر محدود ہونے کے بہت سے صورت گھڑ ڈالے تھے، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشمہ کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت کے حوالے سے بہت سے احتمالات کا اظہار کر کے پھر حضور کے عدم علم پر، محدود علم پر اور علم کی ایسی صورت پر انہوں نے اعتقادی دلالت کی جس سے توہین نبوی کی بہت سی صورتیں برآمد ہوئیں. اور ان صورتوں کو موضوع کر کے علماء عرب و عجم سے علامہ احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی جات لیے اور ان سے تقریضات لیں اور لے کر دیوبندیہ کے کافر ہونے کا فتویٰ جاری کیا. سبحان اللہ. اور وہ فتویٰ حسام الحرمین کے نام سے دنیا میں موجود ہے. تو ایک کام ہے یہ ایک کام ہے. 2 3 4 5 10 منٹ کتنے ہیں؟ یہ ایک کام کیا. محققین نے یا معاصرین نے یا ہم عصروں نے اس کو اس پائے کا دیکھا کہ یہ کام تو مجدد کے درجے کا ہے تو کہا مجدد میعت حاضرہ. بات سمجھ آ رہی؟ پھر گولڑا شریف سے حضرت تاجدار گولڑا غوث زمان حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی قدس سرہ الثانی آپ کو مجدد کہا گیا. کیوں کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور دجال قادیاں کا منہ بند کر کے رکھ دیا، اس کے دانت نکال دیے اور اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا کہ وہ آپ کے سامنے آ سکے. امت پر اتنا بڑا فتنہ آیا تھا، اس سیدزادے نے اس فتنے کو کافور کر دیا، اس فتنے کو پارا پارا کر دیا، اس فتنے کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا. تو آپ کے معاصرین نے، آپ کے ہم عصروں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مجدد ہیں. لیکن کام ایک ہے. پھر حضرت امیر ملت سنوسی عرب و عجم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حد سے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی مجدد کہا گیا. سبحان اللہ. اور اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی مجددیت میں بیان کی گئی کہ آپ نے قادیانیت کے فتنہ میں قرآن کریم کے نسخہ جات کو ختم کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو کاوشیں کی اور خلافت کو بچانے کے لیے آپ نے جو کاوشیں کی، یہ آپ کے مجدد ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اس میں 2-3 کام آگے. کتنے؟ 2-3 بولیے. 2-3 کام. اب اس شخصیت کا ذکر کرنے سے پہلے میں 2-3 ایسے مجددوں کا ذکر بھی کرتا ہوں جو مجدد ہیں مگر ان کو کسی نے مجدد نہیں کہا اور نہ مجدد مانا. بڑی معذرت کے ساتھ اگر میری اس بات سے کسی کو تکلیف ہو تو میں پیش کی معذرت کر دیتا ہوں. شیخ احمد سرہندی فاروقی سرہند شریف کے رہنے والے،
آپ نے جو کام کیا میں پورے وضوح سے کہہ سکتا ہوں، اس نے لاکھوں کو فتنوں سے نکالا مگر لاکھوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل نہیں کیا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مجددیت کا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو، ان کی بزرگی کو، ان کی شان کو سلام ہے، مگر آپ کی اس کاوش سے لاکھوں کافر نکل کر اسلام کی طرف نہیں آئے۔ علامہ احمد رضا خان بریلوی نے جو کام کیا، کام بہت بڑا کیا، لیکن ان کی اس کاوش سے لاکھوں کافر نکل کر اسلام کی طرف نہیں آئے۔ لیکن ملک راجستھان کے ایک ایسے مجدد کا ذکر کرتا ہوں جس کی خال خال نشستوں نے، جس کے چند چند جملوں نے، لمبی تقریروں نے نہیں، ایک ایک دو دو جملوں نے ایسا کام کیا جو بڑے بڑے فقہا، جو بڑے بڑے مفتی، جو بڑے بڑے متقی، جو بڑے بڑے آئمہ، جو بڑے بڑے مصنفین نہ کر سکے، بلکہ بڑے بڑے انقلاب لانے والے افراد نہ کر سکے، بادشاہ نہ کر سکے، اس گودڑی نشین نے، خاتون جنت کے شہزادے نے، مولا علی کے لخت جگر نے، رسول اللہ کے فیض یافتہ نے وہ کام کیا جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس کی مثال اسی کی اپنی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرد فرید جب راجستھان میں اجمیر میں آیا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا۔ جب خاتون جنت کے شہزادے کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ لیکن آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ سن کے، اتنے بڑے کام کرنے والے شخص کو آج تک کسی نے مجدد نہیں مانا۔ اتنا بڑا کام کرنے والے شخص کو آج تک کسی نے مجدد نہیں مانا، اور جتنوں کو مجدد مانا گیا، جن کو میں بھی مجدد مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں اور آپ نہ مانے، زمانہ مانتا ہے، اگرچہ ہمارا ان سے اختلاف ہے یا ہم ان کو تسلیم کریں، اس سے قطع نظر، لیکن ان تمام مجددوں کو اکٹھا کر لو، بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کے ادب میں، تعظیم میں کوتاہی ہو رہی ہو تو میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہوں۔ کسی کے لیے ایسے کلمات جو بے ادبی پر جن کا عمل کیا جا سکتا ہو، میں اس سے پیش کی معذرت کرتا ہوں، لیکن حقیقت بیان کرتے ہوئے کچھ صورتیں بیان کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کو بے ادبی گستاخی پر محمول نہ کیا جائے۔ تمام مجددین کی کاوشوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ان سب کی کاوشیں ایک طرف، خواجہ معین الدین کی کاوشیں ایک طرف۔ سبحان اللہ، خدا لگتی بات، سبحان اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، 90 لاکھ بندہ کلمہ پڑھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، اس کو انگلی کے پیچھے چھپانا بھی آسان کام نہیں ہے، سارے ملک ہند میں۔ اور ہاں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت فارغ ہو کر علوم و فنون کے ماہر ہو کے، شیخ ہو کے جس وقت مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا معین الدین بستر نہ کھولنا، ہند چلے جاؤ۔ جب ہند آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے بھیجنے کے بعد آپ نے زندگی بھر ہند نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایسی سکونت ہند میں اختیار کی، اور پھر سرزمین ہند کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جو رام رام کرتے تھے ان کو رحمان رحمان سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے ان کو کمبی والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ بندہ کلمہ جس شخصیت نے پڑھایا ہو، اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لو، اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لو کہ تمہارے کسی اپنے بنائے ہوئے مجدد نے اتنے کافروں کو کلمہ نہ پڑھایا ہو اور پھر بھی وہ مجدد ہو، تو پھر مجھے تو کہنے دو کہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ مجدد اعظم ہے۔ وہ سبحان اللہ، بے شک۔ نہ مانو تمہاری مرضی، میرا تو جبر نہیں ہے، میں تو کسی کے نرخرے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ معین الدین کو مجدد مانو، لیکن تاریخ کو کہاں چھپاؤ گے؟ حقائق کو کیسے ملیا میٹ کرو گے؟ حدیث کو ان اللہ
یؤید